بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، یہ امت ایک بہت بڑے کام کے لیے چنی گئی تھی، بھیجی گئی تھی، اور جو کام جس کے لیے اللہ انبیاء کرام کو بھیجتے تھے، ان کی وہی محنت، وہی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبوت کی برکت سے اس امت کے ذمہ کی گئی۔ فرمایا کہ تم دین کی محنت کرو اور اس کا حق ادا کر دو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے چنا، اللہ نے تمہیں بھیجا اس کے لیے۔ جو بھائی کھڑے ہیں اگر بیٹھ چلیں، تشریف رکھیں، انشاءاللہ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ چلیں، بیٹھ چلیں، کھڑے نہیں۔ میرے بھائیو، اس امت کو ایک بڑے کام کے لیے بھیجا گیا، اور اس امت کا پہلا طبقہ اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ مجموعی طور پر پوری امت کو بھی چنا گیا اور امت کے ایک ایک فرد کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی۔ میں کیا، ہمارے حبیب اب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یہ میرا راستہ ہے، میرا مقصد ہے، میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اس زندگی کی طرف جو اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کر کے آسمانوں سے زمین پر اتاری، وہ زندگی جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اور اگر وہ زندگی نکل جائے تو پھر انسانی معاشرہ حیوانیت کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس کے بغیر انسان یا حیوان ہے یا شیطان ہے۔ وہ زندگی جو انسانوں کو انسان بناتی ہے، اس کی طرف بلانے کے لیے اللہ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں، اور اس کی جو مکمل ترین شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دی، اتنی مکمل، اتنی جامع کہ نہ اس میں کسی ایک تنکے کے داخل کرنے کی گنجائش ہے، نہ نکالنے کی گنجائش ہے۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ قرآن میں ایک آیت اتری ہے، اگر ہمارے ہاں وہ آیت اترتی تو ہم اس کو اس دن ہم عید کا دن سمجھتے، عید کا دن مناتے۔ پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو آیت ہے جس میں کہا گیا کہ آج ہم نے اپنے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اور اب قیامت تک اسلام ہی آپ کا دین ہوگا، اسی سے اللہ راضی ہوگا اور کوئی دین نہیں چلے گا۔ اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے بھئی، یہ لاؤڈ سپیکر والے سے درخواست ہے کہ عربی کی ہلکے کی آواز یہاں ممبر تک آ رہی ہے، تھوڑا سا ذرا اس کو ہلکا کر دیں۔ تو کہ اس دن دو عیدیں تھیں ہمارے، دو عیدیں تھیں۔ ایک تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ ہر مسلمان کے لیے عید کی طرح ہوتا ہے، نہاؤ دھو، کپڑے پہنو صاف ستھرے، مسجد کی طرف کو چلو۔ اور دوسرا وہ عرفات کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، عرفے کا دن تھا، اور وہ حاجی کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ جو عرفات میں پہنچ گیا 9 ذی الحج کو، اس کا حج ہو گیا۔ تو ہماری تو دو عیدیں اس دن جمع تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک کتاب، غالباً تورات کے کچھ صفحے تھے یا دانیال علیہ السلام کا صحیفہ تھا، لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسے آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو دیکھ کے آپ ناراض ہو گئے، غصے میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ آپ کے ادب کی وجہ سے بھی اور
شاید اس صحیفے کو دیکھ رہے تھے، اس طرف چہرے کی طرف نگاہ نہیں گئی۔ ایک صحابی دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ عمر دیکھ نہیں رہے اللہ کے رسول غصے میں ہے، تیری ماں تجھے روئے، دیکھ نہیں۔ تو فوراً کتاب کو بند کیا، کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ عمر ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے، ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اگر یہ صاحب کتاب کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے اونچے نبی ہیں، اور قرآن میں ایک دو کے علاوہ اکثر پاروں میں ان کا تذکرہ ہے، سب سے بڑے نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ ہے کہ اگر یہ صاحب کتاب یہ بھی آج دنیا میں تشریف لے آئیں، ان کو بھی میرے پیچھے چلنا ہوگا، یہ بھی مجھے چھوڑ کے، میرے راستے کو چھوڑ کے یہ بھی کامیاب نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیو، وہ مکمل زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمائی، تو اس امت کے ہر فرد کو اس کے لیے چنا گیا کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، اس زندگی کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، اس دین کی طرف، بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ میں بھی اور جو میرے پیچھے چلنے والا، میری اتباع کرنے والا، یعنی جو مجھ پہ ایمان لایا، اس کا بھی یہی کام۔ عورت ایمان لائی ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، مرد ایمان لایا ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری۔ وہ غریب ہے، امیر ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی جھونپڑی میں رہنے والا فقیر ہے، کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا طالب علم ہے، کوئی بالکل ان پڑھ مزدور ہے، ہر مسلمان جو بھی حضور پہ ایمان لایا ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ مقصد ہے، لوگوں کو اس زندگی کی طرف بلائے، اس دین کی طرف بلائے جس کے لیے اللہ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس امت کے ہر فرد کو اس کے لیے چنا گیا۔ آپ حضرات غور فرمائیے کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتی پہلا کام یہ اس کے کان میں اذان دو، باقی سب کام بعد میں، پہلا کام اس کے کان میں اذان دو۔ اور اذان کیا ہے؟ یہ مکمل دعوت، مکمل دعوت۔ پہلے دن پیدا ہوتے ہی، دنیا میں سانس لیتے ہی اس کے کان میں دعوت کی آواز ڈالی جا رہی۔ مجموعی طور پر پوری امت کو بھی اللہ نے اس کام کے لیے چنا، اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے اقوام عالم کے لیے بھیجا، اقوام عالم کے لیے بھیجا، تم ساری دنیا کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، بھیجا گیا، تم ان پہ ایسی محنت کرو، اور اللہ نے تمہیں اکمل، ادمم، مکمل ترین اور ہمیشہ رہنے والا راستہ اور شریعت عطا فرمائی ہے، مکمل ترین اور ہمیشہ رہنے والی، قیامت تک یہی چلے گی۔ اور تمہیں سب سے افضل اور اشرف، سب سے اونچے، سب سے شریف، سب سے بڑے نبی اللہ نے تمہیں عطا فرمائے، اور تمہاری ذمہ داری ہے اقوام عالم پر ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کرو۔ اس امت کا قیام، اس امت کا قائم رہنا مزاج نبوت پر ہے، یعنی جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تھا، یہ امت اس کام پر ہوگی، اس محنت پر ہوگی، یہ دنیا میں پنپے گی، آگے بڑھے گی، عزتیں پائے گی، بلندیاں پائے گی۔ اور اگر یہ اس ذمہ داری کو، اس محنت کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ جائے گی تو پھر یہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگی۔ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اس امت کو بھیجا گیا، چنا گیا۔ میرے بھائیو، ہم یہاں جو جمع ہوتے ہیں کہ ہم ہر مسلمان اس پر آج ہے کہ میں سارے عالم کا ذمہ دار ہوں، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بندگی پہ لانا، اللہ کی فرمانبرداری پہ لانا میری ذمہ داری ہے، مجھے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس ہم اپنی اس حیثیت کو بھول گئے۔ اس امت کا پہلا طبقہ بہت اچھی طرح سے ذمہ داری کو سمجھتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ماحول ایسا بن گیا، فضا ایسی ہو گئی، اجی مجھے تو تاجر بننا ہے، مجھے تو افسر بننا ہے، مجھے بڑا ڈاکٹر بننا ہے، مجھے جو ہے وہ حکومت کا وزیر اعظم اور صدر بننا ہے۔ تو ماحول ایسا بن گیا، حالانکہ
ہمارا تو بچہ بچہ اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ گھروں میں مائیں بچوں کی تربیت کرتی تھی، مائیں بچوں کو لوریاں دیتی تھی کہ ہمارا بیٹا بڑا ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلے گا، اللہ کے دین کا کام کرے گا، اور سب سے بڑی عبادت اللہ کے راستے کی شہادت، اللہ کے راستے کی موت، اس کا ثواب حاصل کرے گا۔ مائیں بچوں کی تربیت کرتی تھی، تیار کرتی تھی کہ تم نے اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم اپنی اس حیثیت کو اس کو سمجھنے میں میرے بھائیو اس ذمہ داری پر اب وہ ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی پہ لے کے آنا جو زندگی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور جو انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں انسانیت کے مسائل کے حل ہونے کا، ایک ہی راستہ ہے۔ نہ مال سے، نہ حکومتوں سے، نہ دنیا کے مادی نقشوں سے اس سے انسانیت کے کام نہیں بنیں گے، ایک ہی راستہ ہے۔ بہت ساری قومیں پہلے گزر چکی ہیں، ان کو بھی یہ دھوکہ لگا کہ مال ہوگا تو اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مال ہو یا نہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، دیکھو میرے بزرگوں، میں کہتا ہوں جیسے اللہ نے سب انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے، چاہے مالدار کے گھر میں بچہ پیدا ہو چاہے غریب کے گھر، دنیا میں آنے کی ترتیب ایک ہی ہے سب کی۔ پرورش کا نظام بھی سب کا ایک ہی ہے، کوئی بہت قیمتی کھانا کھاتا ہے، کوئی چٹنی کے ساتھ چپاتی کھا لیتا ہے، لیکن اندر کا نظام ایک ہی ہے۔ تھوڑی دیر رہ کے باہر نکلے تو دونوں قے ہیں، تھوڑی دیر اور رہ کے نکلے تو دونوں پخانا ہے۔ اسی طرح موت کا نظام بھی سب کا ایک ہے، چاہے کسی کے پاس دوائیاں اور مشینیں اور اسپتال ہیں یا نہیں ہیں، بس روح نکلتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے پیدائش، پرورش اور موت سب انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، اسی طرح سے انسانوں کے لیے کامیابی اور عزتیں اور بلندیاں اور دنیا کے سارے مسائل کا حل اور موت، قبر، حشر اور آخرت کے دن کی سارے پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا دین۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ صدر صاحب کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں بھی دین پہ چلنا ہوگا، وزیر اعظم صاحب کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہر مرحلے پہ، ہر سطح پہ انہیں بھی دین پہ چلنا ہوگا۔ کوئی مالدار کامیابی چاہتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے حکموں پہ اور اس دین والی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ کوئی غریب چاہتا ہے، کوئی عورت ہے، یورپ امریکہ میں رہنے والے ہیں، افریقہ کے صحراؤں اور جھونپڑیوں میں بسنے والے ہیں، کوئی شخص بھی، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے کہ دین ہوگا تو اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اور دین زندگیوں سے نکلے گا تو پریشانیوں کے حالات آئیں گے، اور یہ پریشانیاں دنیا میں تھوڑی ہوں گی، موت کے وقت اور بڑھیں گی، قبر میں جائیں گے تو ان پریشانیوں کے اس کے نقشے اور بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آخرت میں جہنم میں وہ پریشانیاں آخری انتہا تک پہنچیں گی۔ اور اگر اس زندگی کو اختیار کریں گے تو دنیا میں راحتیں، چین، سکون، عزت، محبت، محبوبیت ملے گی، اور قبر میں جائیں گے تو استقبال ہوگا، حد نگاہ تک کھل جائے گی۔ پھر قبر سے نکلیں گے تو چہرے روشن چمکدار ہوں گے، نور آگے آگے چلے گا، دائیں ہاتھ چلے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ ان کو دیکھ کے خوش، اللہ کو دیکھ کے خوش، اور پھر جو اللہ کا مہمان خانہ ہے، جنت ہے، وہ ان کا ٹھکانہ بنے گی، جہاں ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کے انعامات، ایسے ایسے گھر جو کسی کان نے سنے نہیں، کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، اور کسی دماغ پہ، دل پہ اس کا خیال تک نہیں گزرا، ایسے گھر، ایسے اس طرح کی نعمتیں وہاں پر ہوں گی۔ وہ زندگی ہے دین، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے کہ پہلی قوموں کو بھی یہ دھوکہ لگا، قارون کو یہ دھوکہ تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک اللہ جو ہے وہ محنت کرنے والوں کو بھیج نہیں دیتے، اس وقت تک اللہ پاک عذاب نہیں دیتے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کہ جی وہ آئے تو تھے لیکن ہم نے توجہ نہیں دی، ان کی طرف ہم نے خیال ہی نہیں کیا، آئے تو تھے ہمارے پاس۔ اللہ پاک اس وقت تک
تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی مانو، اللہ کے دین پہ چلو، میں وہ جو زندگی لایا ہوں اس کو اختیار کرو۔ اب وہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور ان کے بارے اللہ کے ہاں کسی نبی کی شان میں ذرا سا بھی یہ برداشت نہیں ہے، نبی کی شان میں ذرا سا، چونکہ اگر انبیاء کرام کی عزت اور ان کے جو شان، ان کا جو مقام ہے، ان میں ذرا سا بھی حرج آئے گا، ذرا سا بھی آئے گا، تو اس کا سارے جو نظام اللہ نے اور جو زندگی دی ہے اور سب کے اوپر داغ لگے گا جا کے، اس سے ذرا سی گنجائش نہیں، اس نے اس قسم کی حرکت کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس کو اس کے سارے خزانوں سمیت زمین کے اندر ساتھ دیا، یہ نہیں برداشت، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو یہ مال میں کامیابی کا دھوکہ، اس میں سے نکلو، اس سے نہیں کام بنے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ذرا سا بھی کوئی کچھ کرو گے تو یہ سلوک ہوگا تمہارے ساتھ، ہوش میں رہو، ہوش میں رہو۔ انبیاء کرام کی ہستیاں، دھوکہ لگا کہ جی اکثریت ساتھ ہونی چاہیے، اکثریت جس کے ساتھ ہے کامیاب ہو گیا۔ آج بھی ہوتا ہے کہ جی ان کو بہت ووٹ مل گئے، ان کو اکثریت مل گئی، یہ کامیاب ہو گئے، چلو مبارکبادیں دو۔ اور نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اس دھوکے کو نکالا گیا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ غلطی ہے، اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کا، جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ جس کے ساتھ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے ہر جگہ پر، اور دین نہیں ہوگا تو وہ مصیبتوں میں پڑیں گے۔ 950 سال نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، دن میں بھی رات میں بھی دعوت دی، منت بھی کرتے رہے، آگے مذاق اڑاتے، ٹھٹھے، تالیاں، پاگل ہے۔ اے میری قوم، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو رسول رب العالمین ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے مجھے، نہیں سمجھ میں آئی۔ 950 سال پر اللہ پاک نے ایک سیلاب بھیجا، اور ساری قوم کو، اس کے سارے جتنے بھی نقشے تھے سب کے ساتھ اس سیلاب میں غرق کر دیا۔ بیٹے نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ چلو، میری اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی کہ تم نبی کی اولاد ہو، مان جو، نہیں مان کے دیا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ بیٹا یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اسے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نہیں سمجھ میں، ایک لہر آئی، اس کو بھی غرق کر دیا، اس کو بھی صاف کر دیا، کوئی رشتہ داری نہیں چلتی وہاں پر۔ ایک قوم کو دھوکہ لگا کہ ہمارے پاس حکومت ہے، فرعون کو یہ دھوکہ لگا کہ میں حکومت کا مالک، ملک مصر سے میرا سکہ چلتا ہے، میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی، تم جھونپڑی میں رہنے والے، ایک چوغا پہننے والے، تم فقیر لوگ، مہین، تم کیا ہو، تمہاری کیا ہے؟ کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، بات کی آگے اس سے، اللہ نے بھیجا کہ جائیے جا کے اس سے بات کیجیے، اور نرمی سے بات کیجیے گا، اور امید رکھیں شاید مان لے، شاید قبول کر لیں، اور دیکھیے میں آپ کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ گئے، جا کے اس کو دعوت دی، بات کی، کہ مجھے اللہ نے بھیجا۔ اللہ رب، کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ خدا جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ انبیاء کرام زیادہ فلسفوں میں نہیں جاتے، زیادہ لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جاتے، سیدھی سیدھی بات کہ دیکھو اس خدا نے بھیجا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ آج بھی کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ سوائے اللہ کے کون ہے جو دعویٰ کرنے والا کہ آسمان میں نے بنائے، زمینیں میں نے بچھائی، پہاڑ میں نے گاڑے ہیں، سمندر میں نے کھودے ہیں؟ ایک اللہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بغیر نمونے کے اس کو پیدا کیا ہے، ہم اس کا قائم کرنے والے ہیں، ہم اس کا سہارا ہیں، ہم اس کو سنبھالنے والے ہیں، ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ایک اللہ، اس کو رب مانو، اس کی مان کے چلو۔ اب جواب تو کوئی نہیں تھا، اپنی کابینہ کو بلا لیا، ارے سنو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ ایک نشہ ہوتا ہے، نشہ جیسے نشئی آدمی ہوتا ہے نا، وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا سر کہاں پڑا ہے، ٹانگیں کہاں اٹکی ہوئی، اس کو یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے حیثیت کا، میں نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر اگلی بات کہی ہے کہ
तुम कहते थे खुदा हो। अच्छा ये बता कि तेरे बाप और दादा थे कि नहीं, बाप दादा थे कि नहीं, तुम्हारे बड़े थे कि नहीं? हाँ, ये तो सबको पता है कि तू एक माँ बाप के जरिए से पैदा हुआ है, खुद ब खुद तो नहीं आया था। अच्छा ये बता कि उनको किसने पैदा किया था, और उनके जो माँ बाप थे उनको किसने पैदा किया था? मुझे उस खुदा ने भेजा जो तेरे बाप दादा का पैदा करने वाला। अब इसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर अगली बात कही कि तू कहता है ना मुल्क मिस्र पे मेरा कब्जा। अच्छा ठीक है, मिस्र का तू हाकिम, ये बता कि तेरे मशरक में जितने मुल्क है उन पे किसका कब्जा है, और तेरे मगरब में जितने मुल्क है उन पे किसका कब्जा है? अब कोई जवाब नहीं। जब जवाब नहीं होता तो फिर लड़ने मरने पे आ जाता है। फिर अल्लाह पाक उसका खुद इंतजाम करते हैं। और फिर क्या किया, अल्लाह ने सारी काबीना पार्लियामेंट और सारी फौजियों समेत ले जाके बहर कुल्जम में गर्क कर दिया, और क़यामत तक के आने वाले इंसानों को समझा दिया कि देखो ये जो दाई है इनकी बात का रद्द न करो, इनके मुकाबले पर ना आओ, वरना ये होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम कितनी बड़ी हुकूमत के मालिक हो और कितने बड़े फौजियों और हथियारों के तुम मालिक हो, इसमें होश के साथ चलना। ये क़यामत तक के लिए उसूल है, कुरान क़यामत तक के लिए आया। ये ज़ाब्ते हैं और अल्लाह के ज़ाब्ते बदलते नहीं। इसी तरह नमरूद को भी यही धोखा लगा कि मैं भी खुदा, मेरे सामने सजदे करो, मुझसे रोजी मांगो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। अल्लाह की अजीब शान है, दो आदमी गुजरे हैं तारीख में जिन्होंने खुदाई का दावा किया है, एक नमरूद और एक फिरौन। और दोनों को अल्लाह ने उस बच्चे से डराया जो पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। दोनों को अल्लाह ने उन बच्चों का खौफ दिल में डाल दिया जो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाके समझाया, दावत की, बात की। अंबिया कराम बहुत ही शफकत के साथ, बहुत खैरखाही, हमदर्दी के साथ जाके बात करते हैं। तो साफ कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और मैं अमानतदार हूँ, जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर है, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा तुम्हें। और फिर मुझे तुमसे चाहिए कुछ नहीं, पूरा इस्तेगना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब अपने पास रखो, तुम अपने मुल्क अपने पास रखो, अपनी हुकूमतें अपने पास रखो, अपने माल के ढेर अपने पास, एक दिन का नहीं हमें तुमसे चाहिए। और हम तो ये भी नहीं चाहते कि तुम हमारा शुक्र ही अदा कर दो, ये भी नहीं चाहते। अल्लाह ने हमें भेजा, एक काम के लिए भेजा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाया कि देखो मैं उस खुदा की तरफ बुलाता हूँ जो जिंदा भी करता है, मारता भी। मैं उस खुदा की तरफ दावत देता हूँ जो बीमार हो जाते हैं तो तंदुरुस्ती देता है, और उस खुदा की तरफ तुझे बुलाने के लिए आया हूँ जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है, उसकी मान के चलो। उसकी जब नहीं समझ में आई और अंबिया कराम का मजाक उड़ाते हैं, मुकाबले पर आते हैं, टकराव पे आते हैं, तो फिर ये पूरी हमदर्दी और शफकत के साथ, खैरखाही के साथ चलते हैं। इनके अंदर उनकी कि वे किसी तरह ये हमेशा की मुसीबतों से बच, माँ से बाप से ज्यादा शफीक होते हैं अंबिया कराम। जब नहीं समझ में आई फिर अल्लाह के ऊपर से एक निजाम चलता है। अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए से वो सर जिसके सामने सजदे करवाए जाते थे, उसी सर पे अल्लाह ने जूते लगवाए। हुक्म उसका चलता है, निजाम उसका चल रहा है, उसका निजाम चलता है। एक कौम को धोखा लगा कि हम अपनी ख्वाहिशात पे चलेंगे, अपनी मर्जी पे चलेंगे, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, पर हम तो गलाजत में अपनी मर्जी पे चलेंगे, अपनी ख्वाहिशात पे चलेंगे। एक दौड़ लगती है ख्वाहिशात पे भी, पाबंदियां, पाबंद बन के चलना, पाबंद बन के चलना, ये इंसानी जिंदगी है। कोई निजाम दुनिया का पाबंदियों के बगैर चल नहीं सकता। सड़क पे ट्रैफिक चल रही है, पाबंद बन के चलेगा तो निजाम ठीक चलेगा, और हर आदमी अपनी मर्जी पे चलेगा तो सारा धर्म बरम हो जाएगा। सुबह 8 बजे दफ्तर लगता है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे पहुंचेगा, सारा निजाम टूट जाएगा। पाबंदियां इंसानी जिंदगी का नाम है, और मुतलक आजादी ये हैवानियत है, हैवानी जिंदगी का नाम। जो चाहे खाओ, जिधर चाहे जाओ, जो चाहे पहनो, जो चाहे, यानी ये हैवानी जिंदगी। इंसानी जिंदगी क्या है?
انسانی زندگی پابندی پابند بن کے چلو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، اس طرف چلو ادھر نہ چلو، ماں کو محبت سے دیکھو، غیر محرم آنکھیں نیچے کر لو، قرآن کی آواز اذان کی آواز توجہ سے سنو، گانے بجانے کی آواز کان پیچھے کر لو، بند کر لو۔ پابندیاں ہیں، پابندیوں کا نام انسانی زندگی ہے، اور پابندیوں کا نام اسلام، پابندیوں کا نام اسلام۔ تو نہیں سمجھ میں آئی، لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ تو حیوانیت ہے، حیوانیت سے بھی گھٹیا، اس سے بھی گری ہوئی حرکت ہے، جانوروں سے بھی، اس کو چھوڑ دو اس کو۔ اب مذاق اڑانے لگے، نبی کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ایک یعنی ایسی قسم پرسی کی کہ کاش میرے ساتھ کوئی میرا مددگار ہی ہوتا۔ کیسی لوط علیہ السلام پر جو کیفیت ہو رہی ہوگی کہ میرا کوئی جتھا ہی ہوتا، کوئی میرا ساتھی، میرے کو معاون ہی ہوتا۔ اور اللہ پاک نے پھر پوری بستیوں کو اٹھایا اور اٹھا کے آسمانوں تک فرشتوں کے ذریعے سے لے گئے، اور وہاں سے الٹ کر کے نیچے پھینکا، اور اوپر سے کنگرے پتھر برسا دیے، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو خواہشات پہ چلنے سے اور اپنی مطلق آزادی والی زندگی اختیار کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ کسی قوم کو دھوکہ لگا کہ ہماری بدنی قوت، ہم اٹے کٹے ہیں، پہلوان ہیں، ہمارے پاس ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یعنی جیسے جھاڑی کو ایسے اکھاڑ کے پھینکتے ہیں نا جی، جھاڑی کو زمین سے، اس طرح وہ بڑے بڑے درختوں کو ایسے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، لمبے چھوڑے انہیں قد، اونچے لمبے۔ ہود علیہ السلام نے سمجھایا، منت سماجت کی کہ دیکھو اس اکڑ میں نہ ہو، اس اکڑ میں نہ ہو، اللہ کی مان کے چلو، اور میں جو زندگی لایا ہوں اس کو اختیار کرو، میری قوم مان کے چلو۔ انبیاء کرام تو ماں سے زیادہ شفیق، باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی، اور پھر اللہ پاک کا اپنا نظام چلا، ایک ہوا آئی اور اس نے اٹھا کے ایسے پٹک پٹک کے پھینکا کہ سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے۔ ایک اور قوم کو دھوکہ لگا کہ قوم سمود، کہ ہمارے پاس یعنی کیا اس کی صنعتی ترقی، ایسی ترقی کہ اس انداز کا نظام کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے کھود کے اندر جا کر، یہاں تو ایک سرنگ بنانی پڑتی ہے تو اچھا خاصا وہ کئی سال لگ جاتے ہیں، ایسا نظام پہاڑوں کے اندر کھود کے اندر کالونیاں بنا لی، اندر رہائشی جگہ بنائی اندر، تاکہ وہ جو ہوا کا عذاب آیا تھا قوم عاد پر وہ ہمارے اوپر نہ آئے، اس سے ہم بچیں۔ سمجھایا صالح علیہ السلام نے، منت سماجت کرتے رہے کہ اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے حکم پورا کرو، اور میں جو زندگی لایا ہوں اس کو اختیار کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی، تو اللہ پاک نے فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، سب صاف۔ یہ سب جتنے بھی ضابطے ہیں ہمیں سنائے جائے، قرآن ہمارے لیے، وہ تو چلے گئے ان کے ساتھ جو کچھ۔ ایک قوم کو یہ سمجھ میں آئی کہ زرعی ترقی کر لو، حلال طریقے سے لو، حرام طریقے سے لو، اس کی پرواہ نہیں ہے، زرعی ترقی میں آگے بڑھو، بڑے بڑے ڈیم بنا لو، بڑی بڑی کھیتیوں کا نظام بنا لو، باغات شاندار قسم کے بنا لیے، ڈیم بنا لیے۔ سد المعارف یمن میں اتنا بڑا ڈیم تھا کہ اس کے 70 نہریں اس سے نکلتی تھی، سد المعارف 70 نہریں نکلتی تھی۔ انبیاء کرام ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بعض جگہ آتا ہے کہ 13 انبیاء کرام آئے، آگے سمجھایا، دعوت دی کہ ٹھیک ہے یہ سب، لیکن اللہ کے حکم پہ چلو، اور میں جو طریقے لے کے آؤں، میں جو زندگی لے کے آؤں اس کو اختیار کرو۔ لیکن نہیں سمجھ میں آئی، نہیں مان کے دی، پھر اللہ نے وہی ڈیم ان کے اوپر توڑ دیا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ خالی زرعی ترقی سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ایک قوم کو دھوکہ لگا کہ تجارتی منڈیوں کے مالک بن جائے، اس سے ہمارے کام بن جائیں گے، تجارتی منڈی، بڑے بڑے دنیا کے تجارتی مراکز، ان پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کہا کہ دیکھو
انصاف کے ساتھ چلو، دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، کم نہ تولو۔ انبیاء کرام تو سمجھاتے ہیں اور منت سماجت کرتے ہیں، لیکن جب آخری حد ہو جاتی ہے سمجھانے میں اور مان کے نہیں دیتے تو پھر اللہ کا اوپر سے نظام چلتا ہے۔ اللہ پاک نے بادلوں سے آگ برسی، زمین سے زلزلہ آیا اور سب کو صاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب جتنے بھی قومیں گزری، ایک ہی ضابطہ ہے، جن کی زندگیوں میں دین ہوگا، جو اللہ کی مان کے چلیں گے، جو نبی کے راستے کو اختیار کریں گے، اللہ ان کو کامیاب کریں گے، اور جو اس کو چھوڑ کے چلیں گے، اللہ پاک کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے۔ اور یہ ناکامی دنیا میں چھوٹی اور تھوڑی ہوگی، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بہت بڑے پیمانے پہ ناکامی دیکھی۔ ایک راستہ کہ وہ دینی زندگی وجود میں آئے، دین زندگیوں میں آئے۔ میرے بھائیو دوستو، اس امت کو اس لیے بھیجا گیا کہ اقوام عالم کو اس زندگی کی طرف دعوت دے، اس زندگی کی طرف بلا۔ پورا دین، اس میں ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں معاش اور کاروبار کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے پوری زندگی دی، اور اس میں کسی ایک چیز میں بھی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مکمل زندگی عطا فرمائی، اور اس کا نظام اللہ نے ایسا بنوا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو امت کے سامنے رکھا، حضرات صحابہ کے سامنے کھول کھول کے بیان کیا، سمجھایا، اور ان کو اس پہ عملاً چلایا، اور چلنے کے بعد افراط و تفریط سے ان کو بچایا، اور ایک مجموعہ تیار کر دیا کہ جو اس زندگی کو لے کے اقوام عالم کے پاس جانے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، وہ زندگی صحیح انسانی زندگی اور مکمل زندگی ہے، لیکن ہم سے کوتاہی ہوئی کہ بعد والوں سے وہ محنت چھوٹ گئے۔ اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ایمان میں ضعف آتا چلا گیا، عبادات میں کمی آئی، اخلاق میں بگاڑ آیا، معاملات میں خرابیاں آنا شروع ہو گئی، اور میرے بھائیوں، مسلمان بستیاں اسلام میں اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی آئی، اور بہت سارے حالات امت کو دیکھنا پڑے۔ تو اس سب کا حل ہے کہ پوری امت اپنے اس کام پر آئے، اس ذمہ داری پر آئے جس کے لیے اللہ نے بھیجا، جس کے لیے اللہ نے چنا۔ ہمیں اللہ پاک نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا، ہم ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کو اس پہ لانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو، انبیاء کرام پہلی بات جو جا کے کہتے ہیں اپنی قوموں سے، کیا کہتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، اللہ کے بندے بن کے چلو، اللہ کی مان کے چلو، اس کے غلام بن کے چلو، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں، ذوالمجاز، عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں، اور کبھی آپ منا کے میدانوں میں اور خیموں میں جا کے ایک ایک کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہو، اس کو یقین بٹھاؤ، اس کے مطابق زندگی بناؤ اپنی، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، دلوں کے اندر اس یقین کو اتارو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی خالق نہیں، کوئی بھی رب نہیں، کوئی بھی مالک نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس پہ اس کا قبضہ ہے۔ وہ ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو بنایا۔ وہ ذات وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتی ہے، مغرب میں غروب کرتی ہے۔ وہ ذات ہے جو سردی کو گرمی میں، گرمی کو سردی میں بدل دیتی ہے، دن کو رات پہ اور رات کو دن پہ لپیٹ دیتی ہے۔ وہ ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے سارا نظام بنایا۔ اس کا علم اتنا مکمل، اتنا جامع ہے کہ وہ درختوں کی پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، رات جن جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اس کا بھی اس کو علم ہے۔ دو آسمان اپنے درمیان میں اور دو زمینیں اپنے بیچ میں، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی۔ پہاڑ اپنے غاروں میں، سمندر اپنی تہوں میں، کوئی چیز اس سے چھپا نہیں سکتی۔ ذات اتنی بڑی ذات، اس ذات کو پہچانو اور اس کی مانو، اس کے بندے بن کے چلو۔ فرمایا
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر تھی، آپ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہا بیٹے لڑکے تجھے کچھ باتیں کہتا ہوں، توجہ سے سننا، توجہ سے سننا۔ میں کہا لڑکے دیکھ، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یہاں علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے دین کی حفاظت ہے، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے دین کی حفاظت، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اے لڑکے، جو بات تجھے پہنچی ہے وہ ہر حال میں تجھے پہنچنی تھی، خوشی، غم، راحت، عزت، جو بھی پہنچی وہ تجھے ہر حال میں پہنچنی تھی، اور جب نہیں پہنچی وہ کبھی بھی تجھ تک نہیں پہنچنی تھی۔ اے لڑکے، اے بیٹے، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، مل کر تجھے کوئی نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے تیرے لیے لکھ رکھا، اور ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے پہلے سے لکھا ہوا۔ اور دیکھ بیٹا، تقدیر کا قلم ہر چیز کو لکھ چکا ہے، سیاہی خشک ہو چکی ہے اور قلم اٹھا لیا، اس کا نظام ہے، سب اس کے ارادے سے ہو رہا، اس کے پیسے سے ہو رہا، اور اس کے ارادے سے کہ آدم کے بیٹے تو میرے علاوہ کسی اور کو تلاش نہ کر، اگر تو مجھے تلاش کرے گا تو مجھے پائے گا، اور اگر تو مجھے تلاش کرے گا تو مجھے پائے گا، اور اگر تو مجھے تلاش نہیں کرے گا تو میں بھی تجھ سے گم ہو جاؤں گا، اور ساری بھلائیاں تجھ سے گم ہو جائیں گی۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تیری روزی تقسیم کر دی ہے، یہ تقسیم اوپر سے ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا۔ اللہ، میں اپنے بندے کا حبیب بھی ہوں، اس کا طبیب بھی ہوں، حبیب بھی ہوں اور طبیب بھی ہوں۔ تو کسی کو اس کا فقر، وہ اس کو دین پہ قائم رکھے گا، اگر اس کو مالدار بنا دیا جائے تو وہ باغی ہو جائے گا، اور کسی کو جو غنا ہے وہ اس کو دین پہ قائم رکھے گا، اگر اس کو فقیر بنا دیا جائے تو وہ کفر میں جا کے گرے گا۔ اللہ پاک اپنے بندے کی حکمتوں کو جانتے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا۔ کہ میں نے تیری روزی تقسیم کر دی، اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو تیرے دل اور بدن کو راحت دوں گا، اور تو میرے نزدیک محبوب لوگوں میں سے شمار ہوگا، اور اگر تو میری تقسیم پر راضی نہ ہوا تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دو قسمیں کھائیں، وعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دنیا کو تیرے اوپر مسلط کر دوں گا، تو دنیا میں ایسے بھاگتا پھرے گا جیسے جنگل میں جانور بھاگتا ہے، لیکن تیری بھوک دور نہیں ہوگی، اور میرے نزدیک تو ذلیل اور گرے پڑے لوگوں میں شمار ہوگا، گھٹیا لوگوں میں شمار ہوگا۔ ایک علاقے کا ایک ادب ہے وسطی ایشیا کا، جیسے اردو ادب کے کچھ واقعات، کچھ کہانیاں ہوتی ہیں، اسی طرح وہاں کے ایک ادب کی ایک کہانی ہے کہ ایک بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اس قسم کے واقعات ان کو آگے لکھا جاتا ہے، آگے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ایک بڑا زمیندار تھا، اس کا ایک مزارع تھا، تو کسی بات پر وہ زمیندار اس سے بہت خوش ہوا، اور خوش ہو کے اس نے اسے کہا کہ بھئی میری یہ زمین ہے، سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک تم چل کے جتنی زمین گھیر لو گے وہ ساری زمین میں تمہیں انعام دے دوں گا۔ اس نے دن طے ہو گیا، اور وہ جو مزارع تھا اس نے سورج نکلنے کے بعد چلنا شروع کیا، چلتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں تو آہستہ چل رہا ہوں، مجھے تیز چلنا چاہیے تاکہ زمین اور ہو جائے، تیز چلنا شروع کر دیا۔ پھر خیال آیا کہ مجھے تو دوڑنا چاہیے، دوڑنا شروع کر دیا، دوڑتے سورج اوپر آتا گیا، حتیٰ کہ سورج چلتے چلتے سر پہ آ گیا، روکا نہیں، نہ پانی پیا نہ سانس لیا، میری زمین کم نہ ہو جائے، حتیٰ کہ سورج ڈھلنا شروع ہو گیا، دوڑتا رہا، ہامتا رہا، کامتا رہا، دوڑتا رہا کہ زمین کم نہ ہو جائے۔ چلتے چلتے سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، اتنا تھک کے چور ہو گیا کہ وہاں گر گیا، جب گرا تو گرتے ہی مر گیا۔ وہ جو زمیندار تھا بڑا، اس کو پتا چلا، وہ اپنے گھوڑے پہ وہاں آیا، گھوڑے سے نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے دیکھا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے گرد ایک لکیر لگائی اور ایک جملہ بولا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اس کی ضرورت تھی، بس اس حرص نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو تیرے دل و بدن کو راحت دوں گا، اور
اگر تم میری تقسیم پر راضی نہ ہوا تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دنیا کو تیرے پر مسلط کر دوں گا۔ تو دنیا میں ایسے بھاگتا پھرے گا جیسے جنگل میں جانور بھاگتے، تیری بھوک دور نہیں ہوگی، اور پھر بھی تو میرے نزدیک ذلیل لوگوں میں سے شمار ہوگا، گھٹیا لوگوں میں شمار ہوگا۔ میرے محترم بھائی، یہ سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے، اس کائنات کے خالق وہ ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کا قبضہ ہے اس کے اوپر، اسے وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ حالات جتنے ہیں سب اس کی مخلوق ہے، چیزیں الگ مخلوق ہیں، حالات الگ مخلوق ہے۔ امن بھی اللہ کے ارادے سے ملتا ہے اور بے امنی بھی اسی کے فیصلے سے آتی ہے۔ دلوں میں محبت ہوگی یا نفرت ہوگی، اس کا فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے کہ اگر تم دنیا بھر کے خزانے خرچ کر لیتے، تم آپس میں دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، یہ ہم نے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، اور اس کا راستہ ایمانی زندگی ہے، دینی زندگی ہے، اس کے ذریعے سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ حالات سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، چیزوں کا مہنگا ہونا، چیزوں کا سستا ہونا، اس کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں کہ ہر روز بیت اللہ پر ایک فرشتہ اترتا ہے اور اتر کر اعلان کرتا ہے، ایک جھنڈا گاڑتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج دنیا کی فلانی منڈی میں فلانی چیز کا یہ بھاؤ ہوگا اور فلانی چیز کا یہ بھاؤ ہوگا۔ جب اللہ پاک کی نعمتوں کو صحیح روپ سے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ پاک ان میں برکت عطا فرماتے ہیں، ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب شکر ادا کریں گے، اور یہ شکر کا حصہ ہے کہ آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرے، تو اللہ اپنی نعمت کو اور بڑھاتے ہیں۔ اور جب کسی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف اور اللہ کے احکامات کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی آتی ہے اور اللہ اپنی نعمتوں کو لے لیتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، حالات سارے کے سارے آسمانوں سے آتے ہیں، لیکن ان کا تعلق بندوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اکثریت کے اعمال، اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو پھر آسمانوں سے اچھے حالات کے فیصلے آتے ہیں، اور اگر اعمال میں بگاڑ ہوتا ہے پھر آسمانوں سے حالات کے بگاڑ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیں تو زمین اور آسمان کی برکتیں اللہ ان پہ کھول دیتا ہے۔ یہ جو رمضان شریف آ رہا ہے نا جی، دیکھیں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، پہلی قوموں پر بھی کیے گئے تھے۔ کیوں کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی والے بنو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلانے کے پاس وہ ڈاکٹری کی ڈگری ہے، فلانے کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، فلانے کے پاس جو کمپیوٹر کی ڈگری ہے، اللہ کے ہاں یہ کاغذ کے ڈھیر ہیں، کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ تقوی، متقی ہونا، حافظ ہونا، عالم ہونا، محدث ہونا، فقیہ ہونا اور مجاہد، اور یہ اللہ کے ہاں یہ ڈگریاں ہیں، اللہ کے مقام موزن ہونا۔ قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، موزنین کی سب سے اونچی ہوں گی ایک کی گردن۔ تو متقی ہونا، تقوی والا ہونا۔ دیکھیے تقوی اللہ کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی جنگل میں سے گزر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس میں سے بچتا بچاتا ہوگا، اپنے کپڑے بھی بچائے گا، اپنا جسم بھی بچائے گا، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی زخمی نہ ہو جائے، کوئی کپڑے نہ پھٹ جائیں، کوئی جوتا جو ہے اس میں کوئی پاؤں زخمی نہ ہو جائے، بچتا بچاتا بیچ میں سے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اس طرح سے اور ایک بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے کہ آدمی اپنے جو بظاہر اچھے اعمال ہیں اس میں سے بھی خامیاں تلاش کر لے، کمیاں تلاش کرے کہ مجھ سے یہ کمی ہو گئی، یہ کمی ہو گئی، یہ کمی ہو گئی، اس کو تقوی۔ تو جو تقوی والے ہوں گے، رمضان کے روزے اس لیے دیے گئے کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ اور جو میرے بھائیوں تقوی والے ہوں گے، اللہ پاک ان کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور ہر تنگی سے اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے گا۔ ایک صحابی بیٹھے تو وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو اتنے میں ایک چوہا آ گیا اور وہ
تو انہوں نے اس کو ایسے روک دیا، تو وہ اندر سے بل سے ایک اشرفی نکال کے لے آیا، پھر دوسری لے آیا، پھر حتیٰ کہ 17 سونے کی سکے اس نے سامنے لا کر رکھ دیے، اور آخر میں وہ جو خالی جو تھیلی تھی وہ بھی لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ جو صحابی تھے انہوں نے اس کو اٹھایا اور حضور کے پاس آ گئے۔ اس صحابہ کرام کی خوبی تھی کہ جو بھی بات ہوتی آگے حضور کی خدمت میں پیش کرتے، پوچھتے تھے، بڑوں سے پوچھ کے چلنا، ان کی نگرانی میں کام کرنا ہر سطح پر۔ دیکھو یہ نوجوان ہوتے ہیں نا جی، ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، ان میں قوت عمل ہوتی ہے، خوب بھاگ دوڑ ہمت والے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ زیادہ نہیں ہوتی، تجربہ زیادہ نہیں ہوتا، وہ عمر کے ساتھ آتی۔ بعضی صفات ایسی ہیں جو عمر کے ساتھ آتی ہیں، وہ اس سے پہلے نہیں آتی۔ اس لیے انبیاء کرام کو عام طور پہ نبوت 40 سال کی عمر کے بعد ملتی، اس سے پہلے تو بعضی صفات عمر کے ساتھ انسان میں آتی۔ اس لیے کہتے ہیں نوجوان اپنے آپ کو اپنے علاقے کے بڑوں کے ساتھ جوڑ کے چلیں، اپنی مسجد کے بڑوں کے ساتھ ان کے تابع ہو کر چلیں۔ قوت عمل ہوگی، اگر اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر نہیں چلیں گے تو ان کی قوت عمل کو پتہ نہیں کون استعمال کرے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اب انہوں نے اشرف علی اور لے جا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ تو آپ نے کچھ چیزیں پوچھی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو غیب سے روزی ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور جو تقوی والا ہوگا اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، خیال میں نہیں ہوگا اس کو، اللہ پاک ایسی جگہ سے اس کا انتظام کرے گا۔ تو پرورش کا نظام اللہ کا ہے کہ رمضان کے روزے اس لیے ملے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، اور جو تقوی والا ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کو ہدایت دیتی ہے تقوی والے۔ اور وہ کون ہے؟ ان کی نشانیاں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ وہ اللہ کے غیبی نظام پہ یقین کرتے ہیں، اس کے غیبی نظام پہ ایمان لاتے ہیں۔ پالنے والا وہ ہے، ربوبیت کا اس کا نظام ہے، حفیظ وہ ہے، معز وہ ہے، مذل وہ ہے، شافی وہ ہے۔ اللہ کے غیبی اس پہ یقین رکھتے ہیں، غیبی نظام پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ سارا فرشتوں کا نظام ایک چل رہا ہے، ہر آدمی کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کا حکم بدلتا ہے وہ ہٹتے ہیں، اور آدمی خود اپنی غلطی کر اور حیران ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر لی، اور اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ یہ سب اس کی تقدیر کے کرشمے چل رہے ہوتے ہیں، اس کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے غیبی نظام پہ یقین لانا، اس پہ ایمان لانا، پرورش ہے، حفاظت ہے، امن ہے، اس کے فیصلے سے ہوتا ہے، حالات اس کے بنانے سے بنے گے، تو اس پہ یقین لانا۔ یقین میرے بھائیوں دل میں اتر جانے کو کہتے ہیں یقین۔ ایک زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل دلوں میں اس کا اتر جانا کہ ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک طرف زمینی نظام ہے، سارا ان کے مخالفت پر ہے، باپ نے نکال دیا گھر سے، نکل جاؤ ورنہ تمہیں پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا، یہ گھر کا حال ہے۔ حکومت نے ہمارے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے، تمہیں ایک دانہ نہیں دیں گے کھانے کو۔ پبلک نے اچھا تم ہمارے بتوں کو توڑتے ہو، آؤ تمہیں ہم آگ میں پھینکتے ہیں۔ سب نے فیصلہ کر لیا کہ آگ میں ڈال، سارا زمینی نظام مخالفت پہ آ گیا، اور آسمانی نظام فرشتے آ گئے آپ کی مدد کر دیں۔ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا نہیں ہے، اجازت لے کے آئے، اما علیک فلا، مجھے تمہاری بھی ضرورت ہے۔ جو نظام تائید میں آیا اس سے بھی اپنی نظر ہٹا لی، اور جو نظام مخالفت پہ آیا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی۔ اور میرا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، بس وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت دکھائی، آگ میں ڈال دیا اور ایک بال نہیں جلنے دیا، آگ میں ڈال یہ بتایا کہ دیکھو نظام ہمارا چلتا ہے۔ تو اللہ کے غیب متقی جو تقوی والے ہوں گے اللہ کے غیبی نظام پہ یقین کریں گے، یہ سب اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے، سب اس کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا جب تک اس کا ارادہ نہ ہو، اس کا امر نہ ہو، اس کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے۔
پانی جو زمین کی طرف نیچے کی طرف کو بہتا ہے اس کے فیصلے سے بہتا ہے. یہ جو موسم بدلتے ہیں اس کے ارادے سے بدلتے ہیں، اس کے فیصلے سے بدلتے ہیں. تو اللہ کے اس پہ یقین کرنا اور نماز کو، عبادات کو قائم کرنا، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ اس کے احکامات کو پورا کرنا اور ان احکامات پہ چلنے کی استعداد نماز کے ذریعے سے پیدا ہو. نماز ہے کہ یہ تو کفر اور اسلام میں فرق ڈالنے والی چیز ہے. نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالنے والی چیز ہے. ہمارے ایک دوست تھے یہاں اوکاڑا کے رہنے والے تھے، وہ اور ان کے بڑے بھائی دونوں، اور ایک ان کا غیر مسلم ملنے والا تھا. وہ تینوں لاہور میں ایک مارکیٹ میں کوئی سامان خریدنا تھا، کوئی مشین وغیرہ، تو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. نماز کا وقت آ گیا ظہر کا. انہوں نے اس سے کہا کہ تم یہاں دکان پہ بیٹھو، ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں. دونوں بھائی نماز پڑھ کے آئے، چلنے لگے تو اس نے ایک سوال پوچھا. کہنے لگا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ بازار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ سارے مسلمان ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہتے کیا بات ہے، میں مسجد میں اذان ہوئی، نہ میں مسجد میں گیا نہ یہ مسجد میں گئے، مجھے کیوں غیر مسلم کہتے، ان کو کیوں مسلمان کہتے؟ سوچ میں پڑ گیا. یعنی یہ تو وہ فرق ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالتی ہے. نماز جو ہے نا جی، یہ تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے. پہلے دن نبوت ملی، ساتھ کے ساتھ دعوت ملی اور نماز ملی. دعوت اور رات کی محنت، اٹھو اللہ سے مانگو، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے سے اللہ سے مانگو. اگرچہ ابتدائی شکل تھی، صبح و شام کی 2 نمازیں تھیں، لیکن دعوت اور نماز، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، دعوت اور نماز، 2 چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمت دلانا، فضائل اور شوق و قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا، ابتدا سے پہلے دن سے. اور نمازی جو ہے وہ تو شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے. میں اٹھ، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے. بیماری کا مسئلہ آ گیا، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. بھوک آئی، گھر تشریف لائے، پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہا جی کچھ نہیں ہے. مسجد میں چلے گئے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، واپس آئے، پوچھا کچھ ہے؟ جی کچھ نہیں ہے. پھر چلے گئے، پھر جا کے نماز پڑھی 2 دفعہ 3 دفعہ. تیسری چوتھی دفعہ واپس آئے تو پوچھا کہ کچھ ہے؟ کہ جی ہاں دودھ کا پیالہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجا. تو نماز، بھوک کا مسئلہ آیا، نماز کے ذریعے سے اس کو حل کر. خوف کا حال آ گیا، خوف. سارے جو عرب قبائل، وہ جو اس میں قریش سب جمع ہو کے آ گئے، 1000 کی تعداد میں، ہتھیاروں سے لدے ہوئے. اور ادھر 313 خالی ہاتھ، چند ایک ہتھیار، چند ایک سواریاں بدر کے میدان میں جمع ہو گئے. اب اللہ کے رسول ساری رات عریش، آج بھی وہاں مسجد عریش موجود ہے، وہاں ایک پر صاحبان سا بنا دیا گیا تھا، اور ساری رات وہاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پیرے پر تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو ساری رات آپ سجدے میں، نماز میں، دعا میں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، اے اللہ، اے اللہ. اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا. آپ مانگتے روتے دعا کرتے رہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی دعا میں، حتیٰ کہ صبح کے قریب جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ بس کر دے، بس کر دے. بس اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی. آپ اور پھر اللہ پاک نے دکھایا، ان 313 کو اللہ نے غالب کیا، اور 1000 جو ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ناکام کیا. جب یہ خبر وہاں پہنچی حبشہ میں، تو حبشہ میں جو وہاں کے جو حاکم تھے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، ان تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا. ان سے بلا کے، اور کالے کپڑے پہن کے اپنے محل کے باہر زمین پہ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے تھے، ایسے تھوڑا سا. تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ کیا بات ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بہت کوئی پریشانی کی خبر آئی ہے، جو آپ اس حال میں بیٹھے کا نہیں بیٹھے، کیا بات ہے، بہت اہم خبر آئی، بہت اہم خبر آئی، کیا بات. ہم وہاں گئے پچھلے سال، وہاں نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے، وہاں مکالے شہر ہے حبشہ کا،
وہاں 13 صحابہ کی بھی قبر وہاں ساتھ، وہ اسی شہر میں تھے، قریبی تھی وہاں پر اسے وہاں۔ تو اب انہوں نے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت اہم خبر آئی۔ کیا خبر آئی؟ کہ وہ جو مدینہ میں تمہارے جو صاحب ہیں ان کی بدر کے میدان میں جو مشرکین مکہ تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور وہ 1000 کی تعداد میں اور یہ 313 تھے، وہ ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، یہ خالی ہاتھ تھے، پھر بھی ان کو شکست ہوئی، ان کو فتح ہوئی۔ یہ خبر آئی ہے وہاں سے، اور ان کی 70 سے زیادہ وہ لاشیں چھوڑ کے تو بھاگ گئے۔ اس پہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ اتنی بڑی خبر ہے، اتنی بڑی بات ہے؟ کہا کہ ہاں اتنی بڑی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مادی اسباب والوں کا زمانہ چلا گیا، اب ایمان اور عمل والوں کی بات چلے گی دنیا میں، اب ان کی بات چلے گی۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ آواز لگائیں گے نا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اور ہم اس کے مطابق زندگیاں بنا کے چلیں گے، پھر اللہ پاک جو جس نقشے میں ہوگا اللہ ان کو اس میں ناکام کرے گا۔ حکومتوں والوں کو اللہ حکومتوں میں ناکام کرے گا، مال والوں کو اللہ مال کے نقشوں میں ناکام کرے گا، اور تو ڈگریوں والوں کو اللہ ان کی ڈگریوں کو کشکول بنا کے دنیا میں ٹھیک منگوائے گا نوکریوں کی، جن کے اندر یہ بات ہوگی کہ مال سے، حکومتوں سے ہوگا۔ لیکن جب ایمان والے اس آواز کو لے کے اٹھیں گے اور ہر جگہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، بار 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 اس کو کہیں گے ہر جگہ، اور پوری شفقت کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ، تو تقوی والے جو ہوں گے میرے بھائیوں، وہ جو اللہ کے غیبی نظام پہ یقین لائیں گے اور عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ ہر موقع کے احکامات اللہ نے دیے ہیں، ان حکموں کو پورا کرتے چلے جائیں گے، حضور والے طریقے میں پورا کریں گے۔ علم کہتے اس کو ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کو سیکھو، معلوم کرو، اس حال میں اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، بیماری آ گئی، بیماری میں اللہ کا کیا حکم ہے، تونگری ہے، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، فقر ہے، اس موقع پہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، حضور نے کیا طریقہ بتایا ہے، خوف کا حال ہے، اس پہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور میں اللہ کے حکم کو حضور کے طریقے پہ پورا کروں گا۔ اس کو معلوم کرنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو، اللہ کے احکامات معلوم کرو، اللہ کے رسول کے طریقے پہ معلوم کرو، یہ علم ہے۔ پھر جب مانو گے اللہ کے رسول کے طریقے پہ مانو گے تو دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اس کو سیکھو، اور نہیں مانو گے تو دنیا میں کیسے مصیبتوں میں پھنسو گے اور مرنے کے بعد کیسے پریشانیوں کے اندر تم گرو گے، اس کو سیکھو، اس کو، یہ ہے علم۔ آج لوہا، لکڑی، پیتل، تانبا، اس کو معلوم کرنا، اسی کو علم سمجھ لیا گیا، اس کو علم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اندر کے خیال تک کو بھی وہ جانتا ہے، سوچ تک کو بھی جانتا ہے، ہمارے اور ہمارے ارادے کے درمیان میں بھی اس کا امر حائل ہے، اس کا حکم حائل ہے، ہمارا جو ارادہ وہ بھی اس کے حکم کے ساتھ ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو متقی جو ہوں گے وہ عبادت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لیں گے۔ اور پھر اگلی صفت کیا ہوگی تقوی والوں کی، کہ جو کچھ اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ اللہ کے بندوں پہ لگاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا، مال سے اوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کوئی وجاہت، حیثیت دی، اس سے اوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کوئی علم دیا، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کوئی فن سکھا دیا، اس سے اوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ روزی جہاں نہیں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، روزی تو آسمانوں میں ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی۔ اور جو اوروں پہ لگاتا ہے اللہ پاک اس پہ لگاتے ہیں۔ اے زبیر، خرچ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر۔ رزق کا دروازہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کی عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے۔ ہر روز ہر آدمی پر اس دروازے سے صدقہ ہوتا ہے، اس کے خرچ کے بقدر، اس کی عطا کے بقدر، اس کے صدقے کے بقدر، اس کی نیت کے بقدر۔ اے زبیر، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، جو کمی کرتا ہے اس پہ کمی کر دی جاتی ہے، جو روک لیتا ہے اس سے روک لیا جاتا ہے۔ اے زبیر، سخاوت اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے اور بخل اللہ پر شک سے پیدا ہوتا ہے۔ سب نظام آسمانوں سے تو جو کچھ ملے گا اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ،
آپ اپنے بندوں سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، اس کی کوئی نشانی ہے؟ میں کہ ہاں نشانی ہے۔ کیا؟ 4 باتیں ہیں۔ جب میں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو فصلیں بونے کا وقت آتا ہے تو بارشیں جاری کر دیتا ہوں، اور فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو بارشیں روک لیتا ہوں، اور مال سخیوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ سخی آدمی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور مال سخیوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور حکومت اہل اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ اور جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں ان کے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے، تو جب فصلیں بونے کا وقت آتا ہے بارشیں روک لیتا ہوں، فصلیں کاٹنے کا وقت آتا ہے بارشیں شروع کر دیتا ہوں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، کنجوسوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور حکومت نہ اہلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ جو ایک گھر کا نظام نہیں چلا سکتے ان کے حوالے پورا ملک کر دیتا ہوں۔ اب چلو، اللہ کا نام، حالات اس کے ارادے سے آتے ہیں، اس کے فیصلے سے آتے ہیں۔ تو جو کچھ ان کو ملتا ہے اس سے اوروں کو فائدہ پہنچانے کا سوچتے ہیں، اس کی تدبیریں سوچتے ہیں کہ کیسے ہم، اور تو تقوی والے جو بنیں گے۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک ان کے ایسی جگہ سے ان کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جو متقی ہوں گے، جو تقوی والے۔ تو رمضان کے روزے اس لیے کہیے کہ ہم تقوی والے بنے اور متقی بن کے زندگی۔ اچھا، ایک ہے میں اپنی ذات سے تقوی والا بن جاؤں، میں اپنی ذات سے متقی بنوں، اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو محنت کر کے ان کو اس پہ لے آؤں کہ بھئی تم بھی تقوی والی زندگی اختیار کرو اور اس سے آگے بڑھیں تو میری قوم قبیلہ اس پر آ جائے۔ یہ پہلے انبیاء کرام کی محنتیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کی قومیں سب تقوی والی زندگی کو اختیار کریں، ایمان اور عمل والی زندگی کو اختیار کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ اس لیے آپ مکہ کی گلیوں میں جو آواز لگاتے ہیں، یا قوم نہیں کہتے، یا اہل العرب نہیں کہا، یا اہل قریش نہیں کہا، یا ایھا الناس، یا ایھا العرب نہیں کہا، یا ایھا القریش نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا۔ جو ذات اللہ نے دی اللہ کے رسول کے ذریعے سے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، جو بھی ان کے مطابق چلیں گے اللہ ان کو عزتیں، بلندیاں، کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائی، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک محنت ہے، ایک کام ہے جس کے لیے اس امت کو چنا گیا، جس کے لیے اس کو بھیجا گیا کہ اقوام عالم کو اس زندگی پر لانے کی کوشش کرے۔ جو زندگی انسانی زندگی ہے، اس سے انسانی بستیاں، اس میں امن آئے گا، ان میں محبتیں ہوں گی، ان کے حالات ٹھیک ہوں گے، ایک دوسرے کے محافظ بنیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بنیں گے، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا رخ بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی عراق سے آیا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے آئے ہو ہمارے پاس مدینہ میں، بہت ساری مسلمان بستیوں میں سے تم ہو کے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے راستے میں مسلمانوں کو کیسا پایا؟ اس نے جواب میں کہا کہ جی مجھے یوں لگا کہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ جس بستی سے میں گزرتا تھا اس بستی والوں کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے کھانا کھلائیں، مجھے ٹھکانہ دیں، مجھے رات کو اپنے ہاں ٹھہرائیں، اور اس کے بعد جب میں نکلنے لگتا تو مجھے ہدیے دے کے روانہ کرتے وہاں سے۔ ہر بستی کا یہ حال۔ جب مدینہ میں ایک زندگی وجود میں آ گئی، وہ کیسے وجود میں آئی؟ ایک محنت ہوئی، اس سے وہ زندگی وجود میں آئی۔ مکہ معظمہ میں اس کی ابتدائی شکل، مدینہ منورہ میں اس کی اجتماعی صورتیں، مسجد بنی، مسجد کے اعمال شروع ہوئے، مسجد کے اندر ایمان کے تذکرے، اعمال کے تذکرے، دین کی تربیت، دین کا علم اور اس کو سکھانا، اللہ کا ذکر، اس کی مجلسیں، ایک دوسرے کے ساتھ خدمت کا اور اکرام کا معاملہ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا، یہ فضائیں مسجد کے اندر یہ بننا شروع ہوئی، مسجد کے اعمال۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر تھے وہ مسجدوں کی شاخ بنتے چلے گئے، یہ زندگی گھروں میں منتقل ہوئی، یہ زندگی بازاروں میں منتقل ہوئی، خرید و فروخت میں دوسروں کی ہمدردی۔ خیر، ایک صحابی انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے میرے لیے گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ وہ گھوڑا سودا کیا انہوں نے، تو سودا کر کے
वो घोड़े का जो मालिक था उसको भी लेके तो अपने मालिक के पास आ गए कि ये 400 दिनार में 400 दिरहम में सौदा हुआ है हमारा, तो आप इसको रकम दे दें। तो उन्होंने घोड़े को देखा आगे पीछे से और कहने लगे कि भाई ये घोड़ा 400 दिरहम का तो नहीं है। वो सोच कहने लगे अच्छा आप कितना देते हैं? कि मेरे हिसाब में तो इसके 500 दिरहम बनते। वो हैरान हो गया कि आज तक ऐसा गाहक तो देखा नहीं मैंने। अब इसी में था कि उन्होंने फिर दोबारा उसको देखा, घोड़े के माहिर थे, देखा, फिर कहा कि नहीं ये जो है ये घोड़ा 500 का भी नहीं, ये तो 600 दिरहम का है। अच्छा जी आप 600 दे दें। वो सोच में पड़ गया। फिर तीसरी दफा फिर देखा, फिर कहने लगे कि नहीं ये घोड़ा तो 700 दिरहम का है। कि जी आप 700 दे दें। फिर एक दफा चेक करें, नहीं ये तो 800 दिरहम का है। वो 400 दिरहम वाला घोड़ा 800 दिरहम दे के उसको खरीदा उसने। कहा ये क्या? कहा हमने हजूर से वादा किया था, बैत की थी कि हम जो है हर एक के लिए खैर खाई और हमदर्दी रखेंगे, जो अपने लिए पसंद करेंगे वही दूसरों के लिए पसंद करेंगे। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक उस्ताद थे, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की मुझे। वे कहने लगे कि एक जुमला उन्होंने कहा और सारी जिंदगी मुझे काम दिया। कहने लगे डॉक्टर साहब जो मरीज आपके पास आ जाए, ये आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी, ये आपका बाप है, आपका भाई है, आपका बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस फिर आप ठीक चलोगे। और ये सोच अगर हर मुसलमान के दिल में आ जाए, दुकान पे बैठा हुआ दुकानदार ये आने वाला मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है। जो गाहक है वही कहे ये दुकानदार मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, हर जगह हम ठीक चलेंगे अगर इस सोच के साथ। और ये अल्लाह के रसूल की बात है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो। और क्या मोमिन कौन है? मुसलमान कौन है? जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, ये तो नीचे का दर्जा है। अगला दर्जा क्या है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों। और उससे अगली बात क्या है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा नफा देने वाला है। खैरुन्नास इंसानों में से सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा बेहतर इंसान कौन है? जो इंसानों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाता है। मेरे भाइयों, इस जिंदगी को सारी दुनिया में वजूद में, तो मदीना में ये जिंदगी वजूद में आई। जब ये जिंदगी वजूद में आई तो लोग आना शुरू हुए, वफूद आए, अफराद आए, हत्ता के 9 हिजरी में इतने वफूद आए तो उस साल का नाम ही सनतुल वफूद पड़ गया। 140 वफूद आए, 140 जमातें आई मदीना में उस जिंदगी को देखने के लिए। वो जिंदगी कैसी है हम भी देखें उसको। घरों में ठहरते, औरतों को घरों में ठहराते, मर्द मस्जिद में ठहरते। बाज घर ऐसे थे, रमला रजी अल्लाह अन्हा का घर था, उसमें बाज काफिलों को ठहराया जाता था। बाज काफिले ऐसे थे कि उनको उनके कबीले के जो मुसलमान हुए मदीना में आए हुए थे उनको अपने यहाँ ले जाते, उनके मिजाज को समझते थे, उनका इकराम सलूक करते उनके साथ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और हजरत खालिद बिन सईद रजी, इन दोनों की जिम्मेदारी होती थी आने वाली इन जमातों की खिदमत करना, उनका इकराम करना, उनकी तशकील होती थी इस पर। तो अब वो जब वो काफिले वापस जाते तो अपने इलाकों में जाके कहते अरे मदीना वाले अजीब लोग हैं, ऐसी खूबसूरत जिंदगी उनकी। हम जब गए वहां पर तो उन्होंने हमें खाने खिलाए और अच्छे अच्छे खाने खिलाए और खुद भी भूखे और अपने बच्चों को भी भूखा सुला दिया, हमें खाने के। जब सोने का वक्त आया तो खुद हमें नरम नरम बिस्तरों पे सुलाते और खुद जमीन पे लेट जाते। और मस्जिदों में हमें दीन सिखाया, अल्लाह का तारुफ कराया, आखिरत का तारुफ कराया, हमें अल्लाह के गैबी निजाम, फरिश्तों का और उसका हमें तालीम दी और अपने अहकामात अच्छे अच्छे अखलाक हमें सिखाए। और जब हम चलने लगे वहां से तो हमें छोड़ने के लिए आते सनियतुल विदा तक, और फिर चलते हुए हमें हदिया भी देते और बहुत अच्छे तरीके से हमें रुखसत करते। अजीब लोग हैं। और नतीजा क्या हुआ कि सिर्फ अगले 1-2 सालों के अंदर अल्लाह ने दुनिया का रुख बदलना शुरू कर दिया। जब हुजूर का विसाल हुआ तो 5.5 लाख के करीब सहाबा को छोड़ के गए। उसके बाद हजरात सहाबा कराम इस जिंदगी को लेकर अक़वाम आलम के पास गए और जाके उनसे खुली खुली बात करते, दावत देते, देखो अस्लिम तस्लिम, इस्लाम ले और सलामती पाओगे।
وہ پوچھتے کہ اسلام کہاں ہے، کدھر ہے اسلام؟ کہتے کون مثلنا، ہماری طرح کے ہو جو، اور دیکھو ہماری زندگی، دیکھو ہمارے اخلاق، دیکھو ہماری عبادات، دیکھو ہمارے آپس میں معاملات لین دین، دیکھو ہماری تجارت ملازمت کھیتی باڑی کا طریقہ، دیکھو ہمارا عدل کا نظام، دیکھو اور دیکھو ہمارے حاکم کیسے پبلک کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، ہماری پبلک کو دیکھو کہ کیسے حاکموں کی اطاعت گزار و فرما بردار ہے، ہمارے مالداروں کو دیکھو کہ کیسے غریبوں کی رات کو بے چینی کے ساتھ اٹھ کے ان کو نفع پہنچانے کی سوچتے ہیں، ہمارے غریبوں کو دیکھو کہ کیسے مالداروں سے استغنا کے ساتھ چلتے ہیں، ہماری عورتوں کو ان کا حیا، ان کا پردہ اور ان کی خوبیاں دیکھو، آؤ ہمارے معاشرے کو دیکھو آگے۔ اگر تفصیل چاہتے ہو تو جاؤ، جا کے مدینہ میں جا کے دیکھ لو، یہ جماعتیں بن کے اقوام عالم کے پاس گئے اور حضور کے وصال کے بعد اور اگلے 70-80 سال میں اس وقت کی جتنی انسانیت تھی اس کا 80% اس زندگی کی طرف پلٹ چکا تھا۔ امت میرے بھائیوں، ان کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک کام تھا، ایک ذمہ داری تھی، جو میں نے شروع میں عرض کیا، اس امت کو ایک کام کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک ذمہ داری دی گئی تھی۔ ہمارے ذہنوں سے وہ سوچ نکل گئی، ہم نے سمجھا کہ ہم تاجر ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ کے رسول کہ مجھے تاجر بنا کے، زارع بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا گیا، اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے حبیب کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو۔ سن 7 ہجری محرم کے شروع کے دنوں میں آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں رسول رب العالمین ہوں، میں اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے لوگو تم میرے اس دین کو لے کر ساری دنیا کے سلاطین تک پہنچا دو۔ اے لوگو تمہاری زندگی اور تمہارا وجود، یہ عجیب بات ہے، تمہاری زندگی اور تمہارا وجود، تمہارا یہاں موجود ہونا، تمہاری زندگی اور تمہارا وجود اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، سوچے تو صحیح کبھی بیٹھ کے کہ ہم کس لیے آئے ہیں دنیا میں؟ کیا کھانا، کمانا، بیوی بچے پالنا، موجودہ نقشوں کو چلانا اور دنیا سے کوچ کر جانا، یہ کوئی کام ہے؟ اس امت کو امت بنایا گیا تھا، اس امت کو اقوام عالم کے لیے بھیجا گیا تھا، اور میرے بھائیو اس محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، اس کام کے نکل جانے کی وجہ سے، اس ذمہ داری کے بھول جانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ناراضگی آئی اور حالات میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ جب اپنے کام سے ہٹے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ ہر مسلمان اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم سے یہ قصور ہوا، اور جس سے بھی جہاں بھی چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اے اللہ مجموعی طور پر ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، تم سب کو معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہم اس میں کمی نہیں کریں۔ مسلموں کی جماعتیں اس کو بیٹھ کے سوچیں، اس کی فکر کریں کہ کیسے ہم ہر مسلمان کو دعوت پہ لائیں، اس کو فضائل کی تعلیم پہ لائیں، اس کو اللہ کے راستے میں پھرنے والا بنائیں، اس کو جو ہے دین کے لیے ہجرت کرنے والا اور پھرنے والوں کی مدد کرنے والا بنائیں، اس کو راتوں میں اللہ سے مانگنے والا بنائیں۔ صدر صاحب کو بھی اس پہ لانا ہے، وزیر اعظم صاحب کو بھی اس پہ لانا ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ کو بھی اس پہ تیار کرنا ہے، مالداروں کو بھی اس پہ لانا ہے، غریبوں کو بھی اس پہ تیار کرنا ہے۔ خود کر سکتے ہو جتنا خود کر سکتے ہو خود کرو، خود نہیں کر سکتے جو اس کے استعداد والے ان کو لے کے چلو، ان کی منت سماجت کرو، ان کو اس پہ لے کے جہاں خود پہنچ سکتے ہو وہاں خود پہنچو، جہاں خود نہیں پہنچ سکتے اوروں کو پہنچو۔ سمت کو میرے بھائیوں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے ایک کام کے لیے۔ دیکھو یہ کوئی بیان کی بات نہیں ہے کہ جی شب جمعہ میں آنا ہے، ہم نے ایک بیان سننا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی باتیں، دین کی باتیں سننے کا شوق جذبہ ہونا، چل کے آنا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے قبولیت ہے بہت بڑی، لیکن ایک محنت ہے، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے جس کی طرف ہر ایک کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی اس حیثیت کو سمجھیں، اور جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے نا جی، اسی ذمہ داری کے حساب سے اس کو بدلہ بھی ملتا ہے، اور اسی ذمہ داری کے حساب سے پھر اس سے پوچھا بھی جاتا ہے، اجر بھی اس کا اتنا ہوگا اور اس سے پوچھا بھی اتنا ہی جائے گا اس سے۔ اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، کام دیا ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نے جب بات فرمائی، بیان فرمایا اور ان سے پہلے بہت ساری باتیں پوچھی، اور اس کے بعد میں کہ دیکھو کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کہ آپ نے
صرف پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لے کے تم اقوام عالم کے پاس جاؤ. جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو موجود نہیں ان تک اس کو پہنچائیں، ان کی ذمہ داری. تو اس امت کو اللہ کے رسول نے مجموعی طور پر سب کے ذمہ یہ کام کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر سب کو اکٹھا کر کے یہ آخری آپ کا اجتماعی طور پر جو آپ نے بات فرمائی، اس کے بعد پھر اس میں 3 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. تو پوری دینی زندگی عملی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی محنت حضرات صحابہ کرام کو دے کر پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے. ہم اپنی اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس کو ہم اپنا کام سمجھیں اور اس کو سامنے رکھ کے اپنا زندگی کا نظام بنائیں. دیکھو ایک آدمی اپنے آپ کو تاجر سمجھتا ہے نا جی، تو اس کے حساب سے اپنا 24 گھنٹے کا نظام بناتا ہے. شادی غمی اس کو سامنے رکھ کے کرے گا کہ میں تو اس وقت کاروبار کا وقت ہے، مشکل ہے میرے لیے. تو جو اس کام کو اپنا کام بنائیں گے وہ اپنی زندگی کا نظام اس کو سامنے رکھ کے بنائیں گے. اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، اور یہ ہمارا کام، ہمارا مقصد، ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا، اس لیے بھیجا. اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنا نظام بنائیں گے. اور جہاں کی آواز لگے گی، جتنے وقت کا تقاضا ہوگا، جس حال میں ہمیں کہا جائے گا، جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے گا، جس طرف جانے کے لیے کہا جائے گا، اس کے لیے تیار ہوں گے. یہ داعی اپنے اندر کرنا. مشورے کے ساتھ جہاں بھی تشکیل ہوگی، جس ملک کے لیے کہا جائے گا، جس علاقے کے لیے ہمیں فرمایا جائے گا، ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. اور ہمیں تو پہنچنا اس پر ہے میرے بھائیوں بزرگوں کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کرتے 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 دنیا کے کسی کنارے میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے. اور یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے یہ جو اٹھیں گے قیامت کے دن، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جنت میں جب جائیں گے تو جہاں سے چلے تھے، جہاں ان کی قبر بنی، کھوکھلے موتی کا، اتنے فاصلے کا، بے جوڑ موتی کا، اس کے اندر محل بنا کے ان کو وہ دیا جائے گا. اللہ کے راستے میں حضور کے اندر کا جذبہ کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے. حضور کے اندر کا جذبہ. صحابہ نے بڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے. واہ 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 واہ. کس بات پر؟ یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے؟ ہاں آپ بھی ان میں سے ہو، آپ بھی ان میں پڑے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے. ایک کہ ہمیں اللہ کے کلمے پر، اللہ کے دین پر اپنی سب استعدادیں، صلاحیتیں لگانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور جس طرح 23 سال حضور نے اپنی جان لگائی ہے اس طرح جان لگائیں. اپنے گھر کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پیچھے کریں گے، دوسرے نمبر پر رکھیں گے، پہلے نمبر پر دین اور دین کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے، اس کی محنت کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے. اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا. جو لوگ میرے بھائی ہو اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے خیر برکتیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور ان کی دعائیں اللہ پاک ایسے قبول کرے گا جیسے انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اور ان کے ساتھ اللہ کی وہ مددیں آئیں گی جو نبیوں کے ساتھ ہوتی تھی. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ 50 صحابہ کے برابر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا، تو کہا حضور نے کہ ایسے لوگ آئیں گے بعد میں، تو اللہ پاک ان کی جو ہے مدد کرے گا 50 آدمیوں کے بقدر. پوچھا کہ 50 ان میں سے یا ہم میں سے؟ کہتے تمہارے 50 کے بقدر ایک ایک کی مدد ہوگی. چونکہ دیکھو مدد جو ہوتی ہے نا وہ ضعف کی وجہ سے ہوتی ہے. جو جتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے نا اس کا زیادہ اتنا خیال رکھا جاتا ہے. وہ تو مضبوط لوگ تھے، ایمان والے بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، اخلاق والے بھی، سب کچھ تھا ان کے. تو ہم ضعیف کمزور ہیں، اس لیے اللہ کی مدد دی. تو 50 صحابہ کی بقدر مدد دیں گی، اور دعائیں ایسے قبول ہوں گی، میں نے عرض کیا جیسے انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوں گی. اور میرے دوستو بھائیو، جب یہ مر کے دنیا سے جائیں گے نا جی، اللہ کے دربار میں جب جائیں گے تو کرسیاں لگائی جائیں. کچھ کرسیوں پہ انبیاء کرام کو بٹھایا جائے، کچھ پہ شہداء کرام کو بٹھایا جائے گا، اور کچھ پہ ان کو بٹھایا جائے گا. لوگ حیران، فرشتے حیران ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، یہاں ان کو ساتھ بٹھا دیا گیا. بھئی حضور کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کام کو اپنا کام بنایا تھا، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی شمال، کبھی جنوب.
جنت کے دروازے پہ پہنچ کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، رضوان ارے تم کون لوگ، ابھی تو حساب بھی شروع نہیں ہوا، تم پہلے سے پہنچ گئے یہاں پر، حساب کس بات کا، تمہارے پاس تھا ہی کیا، ہمیں تو ہمارے سارے اندر کے جذبے ہمارے اندر ہی دبے رہتے، ہاں ہماری بیویاں بیواؤں کی طرح زندگیاں گزاری، ہمارے بچے یتیموں کی طرح پلے، کبھی ہمیں مشرق میں بھیج دیتے تھے، کبھی شمال میں بھیج دیتے تھے، کبھی جنوب میں، 27 سال کے بعد تم گھروں کو واپس آئے، ہم سے کیا کس بات کا حساب لیتے تھے؟ یہ عجیب لوگ ہیں، اللہ سے پوچھیں یا اللہ یہ ایسا مجمع آگے کھڑا ہو گیا جنت کے دروازے پہ، ان کا کیا کرنا، کھولو کھولو دروازہ کھولو، ان کو داخل کرو، ان کو ہم حساب کی سختی بھی نہیں دکھانا چاہتے، چلو اس کام کو اپنا کام بنانا۔ پھر میرے بھائیو، اللہ اکبر، انبیاء کرام کے پڑوس والی جنت اللہ ان کو عطا فرمائے، ان کے پڑوس والی جنت۔ کیا رائے ہے باپ حضرات، اسی طرح چلنا ہے یا اس کام کو آگے رکھنا ہے؟ تو کون کون کو اس کے لیے تیار ہے، اس کام کو، اس کے تقاضوں کو آگے رکھنا؟ جہاں کا تقاضا ہوگا، جتنے وقت کا کہا جائے گا، جس حال میں ہمیں کہا جائے گا، مشورے کے ساتھ ہم چلیں گے اور اپنی اپنی مسجدوں میں خوب ہمت کے ساتھ کام کریں گے، کسی مسلمان کو دعوت دیے بغیر نہ چھوڑے۔ بس میں دفتر جا رہے ہیں، دیکھو ایک محلے میں روزانہ ملاقاتیں گھر گھر کرنا، یہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے دے، کھیل کے میدان میں جاتے ہیں لوگ، کھیل گئے بیٹھے ہوئے ساتھ، ان کو بھی دعوت دیں، صبح کو دفتر جا رہے ہیں تو راستے میں جس بس میں جس کے ساتھ بیٹھے اس کو دعوت دیں، واپسی پہ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کو دعوت دیں۔ دکاندار اب اس کے پاس گاہک آ رہے ہیں، چاہے سبزی فروش ہے، چاہے کپڑا فروش ہے، چاہے وہ جوتے بیچتا ہے، جو گاہک آتا ہے اس کے تھوڑی سی اس سے ایمان کی، آخرت کی، اعمال کی بات کرے، اس کو سمجھائے کہ تم مسلمان ہے، حضور کا امتی ہے اور تیری ذمہ ہے دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا۔ جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس مریض آیا، اس کو اس کا علاج بھی کرے شفقت و ہمدردی کے ساتھ، اور اس کو اس کی ذمہ داری بھی سمجھائے۔ تو مزدور ہے، کسی مالک کے گھر میں سفیدی کر رہا ہے، اس کے گھر میں اینٹ اور روڑے کا کام کر رہا ہے، اس مالک کو جا کے سمجھائے کہ یہ گھر جو ہے یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ مٹی میں جا کے ملے گا اور تجھے قیمتی گھر ملیں گے جنت میں، اس کا راستہ ایمان اور عمل والی زندگی کو اختیار کرو۔ اس مالک کو بھی سمجھائے اور مالک مزدور کو بھی سمجھائے کہ دیکھو بھائی یہ مزدوری والا راستہ، اس پہ تم اگر ایمان اور عمل والے راستے پہ چلو گے تو تم اللہ کے محبوب بنیں گے، القاسب حبیب اللہ کا دوست بنتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک کے دوست بن کے تم اٹھو گے۔ اس زندگی کو اختیار کرو، اوروں کو اس پہ ہم ہر ایک دوسرے کو دعوت دے، ہر ایک دوسرے کو ایمان کی طرف بلانے والا، روزانہ اور رات کو سوتے ہوئے اس کا محاسبہ کرے کہ آج میں نے کتنوں سے بات کی، کتنوں کو میں نے اللہ کی طرف بلایا، کتنوں کو اللہ کے دین کی طرف ان کو لانے کی کوشش کی، روز اپنا اس کا محاسبہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کام کو اللہ کے راستے میں بھی پھرنا ہے اور مقام پر بھی ہر مسلمان کو اس پہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اب اس کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ 4 مہینے لگا، انہوں نے 4 مہینے نہیں لگے۔ دیکھو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت توجہ طلب سے آپ بیٹھے بات سن رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جو جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اس میں اللہ کے شکر گزار ہوں، لیکن پہنچنا ہم نے بہت آگے، یہ سب راستے کی چیزیں ہیں۔ کوئی 4 مہینے لگانے کے بعد سال کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی 7 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں، مشورے کے ساتھ جہاں جس کی تشکیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ سب راستے کی ہیں۔ میں نے پہنچنا وہاں ہے جہاں اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ کیا تھا، دن میں آواز لگتی تھی تو رات کا انتظار نہیں کرتے تھے، کسی کے پیدا ہونے کا وقت، کسی کے مرنے کا وقت اس میں رکاوٹ ہی بنتا تھا۔ جہاں کے لیے کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ جانے کے لیے جتنے وقت کے لیے اس کے تیار ہو جاتے تھے۔ وہاں پہنچنا ہے، اللہ نے یہاں تک پہنچایا، اس سے آگے بھی اللہ پاک پہنچائے گا، اور وہ زندگی لے کے قوم عالم کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جیسے صحابہ نے کہا کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ، اس زندگی کو ہر مسلمان بستی میں وجود میں آئے اور اقوام عالم کو جا کے کہیں آؤ دیکھو یہ مدینہ والی زندگی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قوم میں اور ملک کی زندگی کی طرف کو پلٹیں گے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں سوائے اس زندگی کے۔ بھائی اس پہ دونوں کام کرنے، اپنی بستیوں میں زندگی کو وجود میں لانا ہے اور اقوام عالم کو زندگی کی طرف دعوت دینی ہے۔ اب بتائیے آپ حضرات میں سے جو بھائی 4 مہینے جو جتنے وقت کے لیے بھی آئے تھے، 10 دن کے لیے آئے تھے، سروجے کے لیے آئے تھے، شب جمعہ میں بیان سننے کے لیے آئے تھے، چلے کے لیے آئے تھے، یہ طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے جائیں گے۔ ایسے کون ہے وہ ذرا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، جتنے وقت کے لیے بھی آئے تھے 4 مہینے لگا کے جائیں گے، 4 مہینے لگا کے جائیں گے انشاءاللہ، جو جتنے وقت کے لیے بھی آئے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سب تشریف رکھیں،
اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر دے۔ تشریف رکھے، 2-3 منٹ بس، تشکیل ختم ہو جاتی ہے۔ تشریف رکھے، بیٹھ چلیں انشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اچھا ایسے بھائی، اور اس نیت سے کہ ہم نے ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پہنچانا، ایسے بھائی جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور اللہ نے توفیق دی ہے، ماشاءاللہ مقام پہ بھی کام کرتے ہیں، بس توفیق ہوتی ہے نا جی، اللہ کی طرف سے خیروں کی توفیق ہوتی ہے، تو اللہ نے چنا ہے، قبول کیا ہے، آپ حضرات تو جماعتیں بن کے دنیا کی اوڑ میں، دنیا کے کناروں تک چلے جی، پیدل سال کی جماعتیں بنائیں، اور جو بھائی 1-2 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آئندہ جو جوڑ آ رہا ہے نا جی قرآنوں کا، اس جوڑ تک جو بھائی سال کے لیے تیار ہے بیرون ملکوں کے لیے، وہ بھائی ذرا کھڑے ہو جائے اپنی جگہ، سال کے لیے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے، ہم کہاں تک لکھیں گے ان سب کا، آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے میرے بھائیو، تشریف رکھیں، اور جو 7 مہینے کے لیے تیار ہے چلو ان کو بھی تشریف رکھیں، جو سال کے لیے نہیں ہمت کر پا رہے، اندرون سال کے لیے تیار ہو جائیں یا 7 مہینے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، ہم 7 مہینے کے لیے تیار ہیں، 7 مہینے کے لیے تیار، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اب میرے بھائی بس آخری جو باتیں عرض کرنی ہے جی، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، وہ بھائی جو پیچھے کھڑے نا وہ بیٹھ جائیں۔ اچھا آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ارادہ کیا، دیکھیے ہم بھی مخلوق ہیں، ہم کے ارادے، ہماری نیتیں بھی مخلوق ہیں، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں نا جی وہ اللہ سے قبول کروائیں۔ ہم نے ایک ارادہ کیا ہے اپنی چیزوں کو ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہم سے کام لے لے، اور دیکھو میرے بھائیو، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، وہ جب کام لینے کا ارادہ کر لیتی ہے نا تو وہ چیونٹیوں سے کام لے لیتی ہے، ابابیلوں سے کام لے کے ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو اس نے صاف کر دیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور اللہ اکبر پتھروں سے کام لے لیا اس نے، عرب کے ان پڑھ بدوؤں سے کام لے کے روم اور فارس جو دنیا کی اس وقت کی دندناتی ہوئی 2 بڑی حکومتیں تھی، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا ان پڑھ بدوؤں سے کام لے کے۔ میرے بھائیو جب اللہ کام لینے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کو نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس اسباب کتنے، اور جو صفات چاہیے اللہ وہ صفات بھی دے دیں گے، جو اسباب چاہیے اللہ پاک وہ اسباب بھی دے دیں گے، جب اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے قبولیت مانگے، رات کو خوب دعا مانگے کہ اللہ تو ہم سے کام لے لے، عرب کے ان پڑھ بدوؤں سے آپ نے کام لیا، حضرات صحابہ کرام کے مجمع سے آپ نے کام لے لیا، یا اللہ تو ہم سے بھی کام لے لے، اور ساری دنیا کے اس رخ پر آنے کا ذریعہ بنا دے جو آپ کے ہاں مطلوب ہے، کہ ان کا رخ آپ کی طرف کو مڑ جائے، آخرت کی طرف کو مڑ جائے، اور اللہ کے رسول جو زندگی دے کر گئے ہیں وہ پورا دین پورے عالم کے اندر زندہ ہو جائے۔ اس کو ہم مانگیں گے نا جی اللہ سے، بہت اچھا، ایک دوسرے کو پیار بھی کرتے رہیں اور نماز کی تیاری فرمائیں۔